بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا جو یہ موضوع ہے سابقہ پروگرام کی ہی ایک کڑی ہے، جس کے اندر ہم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کیے اور ان کا مختصر تعارف بیان کیا، اور ان کا جو اسلام لانے کا واقعہ ہے، ان کی والدہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا۔ اس پروگرام کے اندر ہم ان کی جو حدیث کی حفاظت ہے اور ان کے جو اسباب ہیں حدیث کو، کیونکہ ان سے بہت زیادہ احادیث مروی ہیں، یہ جو کثرت احادیث کے حوالے سے جو اسباب ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ شیخ صاحب اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو ہم چلتے ہیں جناب فضیلت الشیخ فؤاد بھٹوی حافظ اللہ تعالیٰ کی طرف، جنہوں نے آج بھی ہمارے لیے وقت نکالا۔ شیخ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بیان کر دیجئے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے کے حوالے سے، ان کے حفظ کے حوالے سے، اور اسی طرح جو انہوں نے مختلف روایات بیان کی ہیں احادیث کی جو ان سے مروی ہیں، وہ ان کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویان اسلام میں سے ہیں اور حفاظ حدیث میں سے ہیں، بلکہ بلا اختلاف صحابہ کرام میں سے سب سے بڑے حافظ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے صحابہ کرام میں سے شمار ہوتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جو ہیں وہ امت تک پہنچانے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ احفظ من روى الحدیث فی دہری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے احادیث روایت کرنے والوں میں سب سے بڑے حافظ ہیں۔ امام شافعی جو کہ ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہیں، یہ ان کا آپ سمجھ لیں ان کی شہادت ہے ان کی طرف سے۔ اور اسی طرح امام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ مستدرک حاکم کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بکثرت احادیث روایت کرنے اور صحابہ کرام اور تابعین کے اس پر شہادت اور گواہی دینے کی وجہ سے ان کے زمانے سے لے کر میرے زمانے تک، امام حاکم فرماتے ہیں، میرے عہد اور میرے زمانے تک جو بھی حدیث کا طالب علم اور حدیث کا راوی ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متبعین میں سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متبعین میں سے اور ان کے متعلقین میں سے ہے، چونکہ جو حفاظ حدیث ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اس وجہ سے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہیں۔ اور معجزہ کیسے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے؟ وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے، جیسے خود انہوں نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب احادیث سنتا تھا تو کچھ چیزیں اس میں سے بھول جاتا تھا، تو میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کر جو ہے وہ شکوہ کیا، اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، کہ میں آپ سے بہت زیادہ احادیث سنتا ہوں اور ان میں سے کچھ بھول جاتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابسط رداءک، کہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ تو میں نے اپنی چادر کو پھیلایا، تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زمین سے کچھ لیا ایسے اور میری جولی کے اندر اس کو ڈال دیا۔ اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی میں کوئی چیز جو اللہ کے نبی کی زبان سے، آپ کے منہ سے نکلے الفاظ جو سنے، اس کو کبھی میں بھولا نہیں اس کے بعد۔ سبحان اللہ۔ اور اس وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا اعرف احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احفظ لحدیث منی، کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کوئی ایسے صحابی کو نہیں جانتا کہ جو مجھ سے زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو یاد کرنے والا ہو۔ اور اسی وجہ سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حفظ اللہ علیک دینک کما حفظت علینا دیننا، کہ ابو ہریرہ اللہ تیرے لیے تیرے دین کی حفاظت کرے جیسے تو نے ہمارے لیے ہمارے دین کو محفوظ کیا ہے۔ یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے الفاظ اور جو جملے ہیں وہ ان کے بارے میں یہ ایک قابل تعریف ہیں اور خلیفہ راشد کی طرف سے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اکثر اوقات رہا کرتے تھے، تو ان کی جد و جہد اور کاوشوں کی وجہ سے اور نبی کریم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان سے مروی احادیث کی تعداد جو ہے وہ 5374 کے قریب ہے۔ 5374 یعنی 5000 سے زائد احادیث جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ شیخ صاحب، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی زیادہ روایات بیان کی ہیں، یہ جو کثرت احادیث ہیں ان کو بیان کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ یعنی انہوں نے کس طرح اتنی زیادہ احادیث بیان کر دی؟ دیگر صحابہ کرام نے کیا اتنی زیادہ احادیث بیان نہیں کی؟ اور کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، صحبت میں نہیں رہے تھے کہ وہ بھی ان سے زیادہ بیان کر پاتے؟ دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم علیہ السلام سے اتنی زیادہ احادیث جو ہے وہ بیان کرنا، اس کے کئی ایک اسباب ہیں، جن میں سے چند ایک کی طرف ہم نے پہلے اشارہ کیا ہے۔ مثلا سب سے پہلے تو نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے بہت بڑا حافظہ رکھتے تھے، اور نبی علیہ السلام سے جو احادیث سنتے تھے وہ ان کو کبھی بھولتے نہیں تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ایک تو اس کی وجہ دعا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ لازم رہتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حضر و سفر میں جب سے مسلمان ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام سے احادیث سننے کے انتظار میں رہتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ اس حوالے سے ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ایک واقعہ ان کا پیش آیا، جو کہ ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ کے اندر بسند صحیح موجود ہے۔ ایک دفعہ یہ مجلس میں حدیث بیان کر رہے تھے، اور حدیث وہ بیان کر رہے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اس کو ایک قرات جو ہے وہ ثواب ملتا ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ سے یا اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ تو اور جو جنازے کے ساتھ شریک ہوتا ہے، جنازے کے بعد آگے دفن کرنے تک جاتا ہے، اس کو 2 قرات اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گزر رہے تھے، تو وہ رک کر کہنے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے ہوئے تھوڑا غور کر لیا کرو۔ یعنی انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی، چونکہ عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث نہیں سنی تھی، تو اس وجہ سے ان کو ایسے لگا کہ جیسے شاید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کوئی ان کو غلط فہمی ہو رہی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے، کوئی مبالغہ وغیرہ یا کوئی مطلب انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے جب یہ کہا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث کو دیکھ کر بیان کیا کرو، مطلب تھوڑا غور کیا کرو، یہ الفاظ انہوں نے کہے، یا احتیاط کے لفظ انہوں نے استعمال کیے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر کو پکڑا اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے، اللہ اکبر، اور ان کو جا کر کہنے لگے کہ یا ام المؤمنین، کہ اے اماں جان، یہ بتاؤ کہ یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایسے ایسے کہ آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہو اسے 1 قرات اجر و ثواب ملتا ہے، اور جو دفن کرنے تک ساتھ شامل ہوتا ہے اس کو 2 قرات اجر و ثواب ملتا ہے، کیا تم نے اللہ کے نبی سے حدیث یہ سنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ جیسے فرما رہے ہیں ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اور صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حفاظ حدیث میں سے وہ بھی، اور ان سے بھی بہت زیادہ حدیث مروی ہیں، بلکہ وہ 7 یا 8 صحابہ کرام جن سے بکثرت اللہ کے نبی کی حدیث مروی ہیں، ان میں تیسرا نمبر ان کا غالباً یا چوتھا نمبر ان کا ہے 7 میں سے۔ تو اس کے باوجود بھی اس حدیث کا ان کو علم نہیں تھا۔ بعد میں جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو اس وقت جو ہے ان کو اس کا علم۔ اس کا مطلب پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب یہ یعنی حضرت عائشہ سے تصدیق جو ہے وہ کروا لی، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے تصدیق کر دی، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یا ابا ہریرہ انت کنت الزمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحفظنا لحدیثہ، کہ تم اس وجہ سے اتنی زیادہ احادیث یاد کرنے والے ہو کہ تم ہم میں سے زیادہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے اور نبی علیہ السلام کی احادیث کو کثرت سے یاد کرتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث اتنی زیادہ تعداد میں روایت کرنے کی وجوہات میں سے ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، آپ کی صحبت میں، آپ کی رفاقت میں، آپ کی خدمت میں رہتے تھے، خدمت بھی کرتے تھے اور احادیث بھی سنتے تھے، اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ جو ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کھانے کو ملتا وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیش کر دیتے تھے، ان کو بھی کھلاتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی احادیث کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ باقاعدہ ٹائم نکالتے تھے، باقاعدہ الگ ٹائم نکالتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث جو ہے ان کو بیان کرتے تھے۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مسجد نبوی کے اندر حلقہ درس اور حدیث جو ہے وہ منعقد کیا جب لوگوں کو احادیث کی ضرورت تھی،
یعنی جب خلفائے راشدین کبار صحابہ کرام دنیا سے چلے گئے تو اس وقت سیدنا ابو ہریرہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اور امت کو اس وقت تو ضرورت پیش آئی، کیونکہ جب کبار صحابہ کرام موجود تھے اس وقت تو ان سے رہنمائی لے لیتے تھے، ان سے جا کر مسائل کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ان سے پوچھ لیتے تھے۔ لیکن جب بڑے صحابہ کرام جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، اسی وقت تو نبی کی حدیث کی ضرورت پڑی امت کو، تو اس وقت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر ان کا جو ہے وہ ایک پورا ایک حلقہ ہوتا تھا جہاں بیٹھ کر وہ احادیث بیان کیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مجلس کے اندر حدیث بیان کر رہے تھے، تو اس کے اندر تقریباً 10 سے زیادہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ حدیثیں بیان کی، تو ان میں سے بعض ان حدیث کو نہیں جانتے تھے، تو ان کو لگا کہ شاید یہ حدیثیں جو ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے نہیں ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کیا اور ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ حدیث جو ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں کیا واقعی نبی علیہ السلام کی حدیث، کیونکہ اصل میں یہ ان کے زمانے میں ہی کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بعد میں مسلمان ہوئے ہیں تو یہ اتنی زیادہ حدیث کیسے بیان کرتے ہیں۔ تو تابعی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث بیان کرتے کچھ، تو ان میں صحابہ کرام میں سے بعض کو ان احادیث کا علم نہیں تھا، وہ پھر آپس میں جب ایک دوسرے سے پوچھتے تو دوسرے تصدیق کر دیتے کہ ہاں واقعی اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ پھر انہیں تھوڑی دیر کے بعد کچھ حدیث بیان کی تو پھر وہ ان میں سے بعض کو ان حدیث کا علم نہیں تھا، حالانکہ وہ بھی صحابہ ہیں۔ پھر ان کو لگا کہ شاید یہ حدیثیں جو ہے وہ کوئی اس کے اندر کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ پھر انہیں آپس میں جب ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ حدیثیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، انہوں نے کہا بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر حریص تھے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو یاد کرنے اور سننے میں، بلکہ اتنی محنت کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ صحابہ کرام سے جا کر حدیثیں سن کے یاد کرتے تھے۔ یعنی جو زمانہ انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں پایا، یعنی ان کے اسلام لانے سے پہلے کا جو زمانہ ہے، وہ دیگر صحابہ سے حدیث سن کے یاد کی انہوں نے۔ اور یہ بہت بڑی محنت کا کام ہے کہ آپ وہ سابقہ جو نبی علیہ السلام کا عہد ہے، ہجرت سے پہلے کا، ہجرت کے بعد کا، وہ ان کے بارے میں بھی جا کر صحابہ سے پوچھتے تھے، فلاں واقعہ کیسے ہوا، آپ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، اس کے بارے میں، اور ان کو یاد کر کے امت تک پہنچایا ہے۔ تو بہت سارے صحابہ کرام ایسے جنہوں نے وہ احادیث بیان کی جنہوں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے جو احادیث سنی ان کو بھی بیان کیا، اور دیگر صحابہ کرام سے سن کر ان کو بھی امت تک پہنچایا، چونکہ وہ جو یاد کر لیتے تھے اس کو بھولتے نہیں تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مدینہ کے اندر رہے، اور مدینہ مسلمانوں کے جو حج عمرے پہ آتے تھے مکہ میں، وہ مدینہ میں بھی آتے تھے نبی علیہ السلام کی مسجد کی زیارت کے لیے، تو چونکہ لوگوں کا وہاں آنا جانا مسلمانوں کا رہتا ہے حرمین کے اندر، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن تابعین نے احادیث سنی ہیں ان میں ثقات اور جو مجاہیل ہیں، مطلب جن کے حالات مطلب کوئی واضح نہیں ہیں، ان سب کو ملا کر تقریباً 800 سے زیادہ ان کے شاگردوں کی تعداد ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 800 یہ بہت بڑی، بلکہ صحابہ کرام کے شاگردوں میں یعنی تابعین کی تعداد شاید کسی اور صحابی کی اتنی ہو جتنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والوں کی، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کی تعداد 800 یا اس سے زیادہ ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایک صحابی سے 800 تابعین روایت کریں، اور پھر آگے ہر ایک تابعی سے پھر آگے سینکڑوں میں ہوں، تو تصور کریں آپ کے کتنی سندیں آگے بن جاتی ہیں، اور پھر وہ احادیث کس قدر جو ہے وہ امت کے اندر پھیلتی۔ تو ان کے شاگردوں کی تعداد کا زیادہ ہونا، اسی طرح مسجد نبوی میں حلقہ تدریس جو ہے وہ لگانا، اور پھر مختلف لوگوں کا ان سے آ کر جو ہے احادیث سننا، نبی کریم علیہ السلام کا ان کے لیے دعا کرنا، اور آپ کی رفاقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ کثرت سے آپ کے سفر و حضر میں آپ کی ملازمت اختیار کرنا، خدمت میں رہنا، صحبت میں رہنا۔ اور اس سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے 3 حصوں میں انہوں نے 3 حصوں میں رات کو تقسیم کیا ہوا تھا، جیسا کہ خود بیان کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انی لاجزئ اللیل 3 اجزاء، کہ میں رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں فثلث انام، کہ تہائی حصہ سوتا ہوں، یعنی ایک حصہ سوتا ہوں، اور دوسرا حصہ وثلث اقوم، 1/3 حصہ جو ہے وہ قیام کرتا ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ عابد و زاہد بھی تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک حصہ میں سوتا ہوں، ایک حصہ قیام کرتا ہوں، وثلث اتذکر، یہ اتذاکر،
اور 1/3 حصہ رات کا میں نبی کی حدیث کا مذاکرہ اور مطالعہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف احادیث بیان ہی نہیں کرتے تھے، ان کو یاد بھی کرتے تھے، یعنی بار بار رات کو آپ سمجھ لیں کہ ایک شخص نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی ان کا شوق ہی یہی تھا، یہ شوق حدیث کا، مقصد یعنی گویا کہ بلکہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہی نبی کی حدیث کی خدمت کے لیے۔ صحابہ اکرام میں سے اور بھی صحابہ کو چنا گیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ محدثین کے اندر امام بخاری، امام مسلم اور یہ ائمہ، ان کو اللہ نے چنا ہے امت کی خدمت کے لیے، حالانکہ اور بھی تو لوگ چنے جا سکتے تھے۔ تو ایسے صحابہ اکرام میں سے سیدنا ابو ہریرہ کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ دیکھیں کہاں سے، یمن سے اللہ تعالیٰ ان کو لے کر آیا اور 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور امت تک سب سے زیادہ احادیث جو ہے وہ ان کو پہنچایا، اور یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان سے خدمت لینی تھی۔ تو اس وجہ سے وہ 1 حصہ قیام کرتے، 1 حصہ سوتے، اور 1 حصہ صرف نبی کی حدیث کا مطالعہ کرتے، جو صبح آ کر اپنے شاگردوں کو مسجد نبوی کے اندر تابعین کو بیان کیا کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے نہیں سو کر اٹھ کے حدیثیں بیان کرنے لگ جاتے تھے، بلکہ حدیث کو پہلے یاد کرتے دوبارہ، یعنی ان کا مطالعہ اور مذاکرہ یاد دہانی کے لیے تاکہ بھول نہ جائیں، اور پھر وہ آخری عمر تک جو ہے وہ حدیث بیان کرتے رہیں، اور عمر بھی انہوں نے تقریباً 78 سال کے قریب جب ان کی وفات ہوئی، تقریباً 57 ہجری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ حافظ ابن حجر اور کئی علماء نے اس کو ترجیح دی کہ 57 ہجری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 78 سال تھی، جبکہ دیگر صحابہ اکرام جو ہیں وہ خلفائے راشدین خلافت کے جو معاملات تھے ان میں مصروف رہے۔ امت کے یہ بہت بڑا بوجھ ہے امت کا، خلافت کے معاملات کو سنبھالنا، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتنوں کا زمانہ تھا، مرتدین کا فتنہ، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، مدعیان نبوت کا فتنہ، ان چیزوں میں مصروف رہے۔ اس طرح دیگر صحابہ اکرام کچھ جنگوں میں مصروف رہے، کچھ جو ہے وہ خلافت کے معاملات کے اندر۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو نبی کی حدیث کی خدمت کے لیے ہی اصل میں جو ہے وہ وقف کیا ہوا تھا، اس وجہ سے ان سے احادیث کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ تو میرے خیال میں اگر یہ ساری چیزیں معلوم ہو جائیں اور ہوں بھی تو صاحب عقل کوئی بھی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا، اور یہ معقول چیز ہے کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو خدمت حدیث کے لیے وقف کیا ہو تو اس سے اتنی زیادہ احادیث اس مقدار کے اندر روایت، یہ معقول چیز ہے۔ میرے خیال میں اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں کہ کوئی کہے کہ اتنی زیادہ حدیث کیسے روایت کر دی جی، دیگر صحابہ کیوں نہیں بیان کرتے۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے، آمین، اللہ تعالیٰ آپ کو آمین، مزید رحمت وقت نازل فرماتا رہے آپ پر۔ ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔